بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ایک بین کی طرف سے ایک سوال آیا تھا کہ یہ جو اکثر لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ پڑھتے ہیں، اس کی برکات کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، وضاحت فرمائیں۔ تو اسی سلسلہ میں ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ویسے یہ بہت اہم موضوع ہے اور مجھے امید ہے سامعین کے لیے یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور اس طرح چند روز قبل قصیدہ غوثیہ پر بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی، جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بھی ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اس میں بھی بہت راز اور رموز ہیں، اور اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ کے معنی پر غور کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ اور یہ وظیفہ گزشتہ تقریباً کئی صدیوں سے مشائخ اور علماء کے ہاں پڑھا جا رہا ہے، مگر دور حاضر میں کچھ لوگ اس وظیفہ پر اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ غوث اعظم سے کچھ مانگنا یا مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ تو آئیے پہلے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی کسی مومن سے کچھ مانگنا یا مدد طلب کرنا شرک ہے؟ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسانوں سے مدد طلب کرنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے: قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصار الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ حواری بولے، ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر انسان سے مدد طلب کرنا واقعی شرک ہے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر نے شرک کیا؟ معاذ اللہ، سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ اور پھر اہم بات کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شرکیہ کلمات اپنے قرآن کریم میں کیسے منتقل فرما دیے؟ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو قرآن مجید میں جاری فرماتا؟ بالکل نہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہ پہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب آتے ہیں اس وظیفہ کی فضیلت اور برکات کی طرف۔ دیکھیں، حضور غوث اعظم پاک اس وظیفہ شیئا للہ کی تائید فرماتے ہوئے اس کی برکات میں لکھتے ہیں کہ جو شخص مصیبت میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت دور ہوگی، اور جو غم و اذیت کی شدت میں میرا نام لے کر مجھے پکارے تو اس سے وہ شدت اور سختی دور ہو جائے گی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی حاجت کے لیے حق تعالیٰ کے حضور میرا وسیلہ پیش کرے تو اس کی وہ حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے بھی اپنی تصانیف میں متعدد مقامات پر طالبان مولا کو یہ رہنمائی دی ہے کہ اگر کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے یا کسی کو رجت پڑ جائے تو اس پریشانی کے عالم میں مصیبت زدہ شخص پورے یقین اور اعتماد سے یہ پڑھے: یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ امددنی فی سبیل اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اس وظیفہ کی برکت سے چند لمحوں میں اذیت زدہ شخص کو مصیبت سے رہائی مل جاتی ہے۔ سلطان العارفین مزید فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص معرفت الہی اور فقر کی غرض سے یہ وظیفہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو اس پر ابتدا اور انتہا کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے اور وہ ہدایت معرفت اور ولایت فقر کے کمال پر پہنچتا ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برصغیر میں فقراء حضرات معرفت الہی اور روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے اس وظیفہ کو روزانہ 1000 بار پڑھتے تھے، اور پھر اس وظیفہ کی برکت سے ان پر ابتدا سے انتہا تک کی معرفت عیاں ہو جاتی تھی۔ محترم سامعین، آپ بھی اگر روحانیت اور معرفت الہی کے متلاشی ہیں تو اس وظیفہ کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں، اور برصغیر کے ان فقراء کی طرح آپ بھی اس وظیفہ سے اپنا نصیبہ بدل سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔